سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، اسلام جب سے ریویل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کو قائم کیا اور جو 1924 تک قائم رہی، وہ ریاست اس وقت سے سازشوں کی زد میں رہی۔ ان ریشہ دوانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تیز کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کے شہادت سے لے کر 1924 تک اس خلافت کو یعنی اسلام ریاست کو ختم کرنے کا جو بیڑا تھا، جو اٹھایا گیا تھا، اس کو آخر کامیاب کر دیا گیا، اور مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ دوستو، 1916 کے اندر دنیا آج کی طرح نہیں تھی کہ جس کے اندر سول سپر پاور امریکہ اب موجود ہے۔ اس وقت 6 پاورز تھیں دنیا کے اندر، جن کے اندر جرمنی، فرانس، برطانیہ، آسٹریا ہنگری اور عثمانی خلافت موجود تھی۔ تو دوستو، اس طرح دنیا کے 6 پاورز تھیں دنیا کے اندر۔ تو اس وقت جو زائنسٹ تھے تقریباً کی تعداد 5000 تھی، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جائے، اس کو جنگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ہم 5000 لوگ خلافت عثمانیہ کو ختم نہیں کر سکتے، سو اس کے لیے ایک ورلڈ وار کی ضرورت تھی، یعنی ایک عالمی جنگ کی ضرورت تھی۔ سو دوستو، اس وقت ایک سازش رچی گئی اور ایک ورلڈ وار پلان کی گئی، جس کا آغاز آسٹریا کے فرانسس فیرڈینڈ کو قتل کرنے سے کیا گیا، اور اس کے سارے تانے بانے جو تھے وہ رشیا کے ساتھ جوڑے گئے۔ سو آسٹریا اور ہنگری نے فیصلہ کیا کہ وہ اب رشیا کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اب فرانس اور برطانیہ جو تھے وہ رشیا کے کیونکہ الائے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رشیا کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح دوستو، جرمنی کے آسٹریا اور ہنگری کے ساتھ جو تھے وہ کافی کلوز تعلقات تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آسٹریا اور ہنگری کا ساتھ دیں گے۔ یوں اسلامی ریاست خلافت عثمانیہ جو تھی وہ اس جنگ سے دور رہی، اور یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی، اور ایک سازش جو کامیاب ہوئی، اور یورپ جنگ کی زد میں آ گیا۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، تو اس وقت خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ کے اندر نہیں کودیں گے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کے معاشی اور فوجی حالات خاصے کمزور تھے، اور وہ کسی بھی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہودیوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور اس کام کے لیے ایک شخص جو برطانیہ کی فوج میں میجر تھا، اس کا نام تھا میجر ٹی ای لارنس، اس کو اس کام کے لیے تیار کیا گیا، جو کہ زائنسٹ تھا، اور اس کو خلافت عثمانیہ میں بھیجا گیا ایک مسلمان کے طور پر، مسلمان عالم کے طور پر۔ اس نے خود کو مسلمان شو کیا، اور یہاں آ کر اس نے شریف مکہ سے ملاقات کی۔ شریف مکہ جو تھے وہ اس وقت مکہ کے جو مکہ بٹالین تھی، آرمی بٹالین، اس کے انچارج تھا، اور مکہ کی جو ٹیریٹری تھی وہ اس کے انڈر تھی۔ تو خلیفہ نے اس کو اس کا انچارج مقرر کیا ہوتا، یعنی اس کا گورنر ہی سمجھ لیں، یا وہ اس کے انڈر تھا علاقہ، اور مدینہ جو تھا وہ اس وقت ترکوں کے انڈر تھا۔ تو اس وقت انہوں نے اس کو اپروچ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے $7 ملین دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ اربوں کا اسے بادشاہ بنائیں گے۔ اس لالچ کے اوپر شریف مکہ مان گیا، اور اس نے برطانیہ کے ساتھ دینے کی ٹھان لی۔ یوں شریف حسین مکہ نے $7 ملین لے کر اپنی بادشاہت کا سول اعلان کر دیا کہ وہ عربوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے لیے برطانیہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو مدینہ کے اندر ریاست تھی اس کے لیے غداری کی، اور ایک مسلمان ہونے کے باوجود اس نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ یوں ینگ عربز اور ینگ ٹرکس کی لڑائی کروائی گئی، اور یوں شریف حسین مکہ نے پیسہ لیا $7 ملین، اور فوجی امداد لے کر مدینہ پر چڑھائی شروع کی،
اور ترکوں کے قبضے سے اس کو آزاد کروا لیا اور وہاں پر بھی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب یاد رہے کہ خلافت جو تھی کہ اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مکہ اور مدینہ سے، اور وہ مکہ اور مدینہ ہی اگر ترکوں اس وقت کیونکہ ترک حکومت کر رہے تھے، خلافت استنبول جو تھا وہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اور اگر اس وقت اس حکومت کے ہاتھ میں مکہ اور مدینہ یعنی حج ہی ان کے قبضے میں نہیں تھا، یعنی حج ہی ان کے انڈر نہیں ہو رہا تھا، تو خلافت عثمانیہ کا اخلاقی جواز ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا کہ اب تو ظاہر ہے وہ علاقے ہی ان کے قبضے میں نہیں ہے جہاں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں انہوں نے اپنی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس بات کو انشور کیا گیا کہ دوبارہ سے جو حرمین ہے اور اس کا قبضہ جو ہے واپس ترکوں کے پاس نہ جائے، خلافت جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور نہ ہو۔ عملی طور پر تو خلافت ختم ہو چکی تھی لیکن باقاعدہ اعلان اس کا بعد میں ہوا، تو اس بات کو پلان کیا گیا کہ حرمین ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جو خود کو خلافت کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے، یعنی خلافت عثمانیہ خلاف ہے اور اس کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ عبدالعزیز ابن سعود کو چنا گیا اور اس سے ملاقات کی گئی اور اس کو 7 ملین پاؤنڈ تو نہ دیے گئے لیکن 5,000 پاؤنڈ منتھلی اس کی جو تھی اس کو مقرر کر دیے گئے کہ وہ 5,000 پاؤنڈ وہ منتھلی لے گا اور وہ برطانیہ کے لیے کام کرے گا۔ یہ شاہ سعود دوسرا شخص تھا جس نے اسلامی ریاست کے خلاف غداری کی۔ پہلا تھا شریف حسین مکہ آف مکہ اور دوسرا شاہ سعود، اور اس نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ٹریٹی آف ڈرین کو سائن کیا، جس ٹریٹی کے مطابق وہ عجمان، دبئی، شارجہ، راس الخیمہ یعنی UAE کی ریاستوں کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ عرب کو ورلڈ وار میں لے کے جائے گا، اور تیسرا یہ کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ یوں دوستو جنرل ایلن بی کی قیادت میں عرب کے مسلمانوں نے ترکی کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی، اور ترک جو ہے وہ بڑی جان فشانی سے اس جنگ کے اندر لڑے، لیکن کیونکہ غداری ہو چکی تھی اور مسلمانوں نے مسلمانوں کی ہی پیٹھ کے اندر جو ہے وہ چھرا گھونپا تھا، مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کو ڈیفینڈ نہ کر سکے اور اس کا قبضہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یوں ترکی یہ جنگ ہار گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ضرورت اس بات کی تھی، برطانیہ نے سوچا کہ اب جو ترکوں کا اسلامی تشخص ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے، تو اس وقت مصطفیٰ کمال اتاترک کو انٹروڈیوس کروایا۔ دوستو برطانیہ نے ہی اس بندے کو لانچ کیا تھا، اور میڈیا کے اوپر اور ہر طرف کمال اتاترک کو ایک خدائی اوتار بنا کر پیش کیا گیا اور ترکوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور ترکوں سے اس کو خوب پذیرائی ملی۔ وہ جب بھی بات کرتا وہ اس طرح بات کرتا کہ جیسے کہ وہ خود اس خلافت کا جو ہے وہ دعوے دار ہے، لیکن اس نے خود کو ڈیفیکٹو رولر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور یوں خلیفہ کی جو حیثیت تھی وہ ایک کرسی کی ہی رہ گئی۔ اور بعد میں جب باقاعدہ کمال اتاترک جو ہے وہ ترکی کا حکمران بنا تو اس نے اس کو ایک ریپبلک آف ترک جو ہے اس کو قرار دیا، ترکی کو، اور اسلامی تشخص کو ختم کر دیا۔ جب اس اسلامی تشخص ختم ہوا تو اس نے بعد میں یہ اعلان کیا کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے خلیفہ جو ہے وہ بہت ہی قابل احترام ایک سیٹ ہے، گدی ہے، جس کو ہم کبھی بھی نہیں کھونا چاہتے۔ جس طرح پوپ جو ہے عیسائیوں کے لیے بہت قابل احترام ہے، اس طرح ہمارے خلیفہ بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ تو یوں خلیفہ سے پولیٹیکل اختیارات لے لیے گئے اور اس کی حیثیت ایک کرسی والی رہ گئی اور اس سے سارے اختیارات چھین لیے گئے، اور یوں جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھ یعنی مطلب ایک محاورتاً اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے کیونکہ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا، وہ صرف اس کی حیثیت ایک پوپ کی سی ہی رہ گئی۔ 1922 کے اندر جب خلیفہ کی حیثیت ایک پوپ کی سی رہ گئی تو اچانک 1924 کے اندر کمال اتاترک کو برطانیہ نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس خلافت کو فوراً اعلان کر ختم کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح محنت کر کے یہودیوں اور برطانیہ نے مل کر اسلامی ریاست کے وجود کو ختم کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ ریسٹور ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر خلافت کو ریسٹور کرنے کی یعنی تحریک خلافت سٹارٹ ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، جس کو لیڈ کر رہے تھے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا عبدالکلام آزاد جو تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو ان کو خطرہ تھا کہ کسی طرح یہ دوبارہ سے ریسٹور نہ ہو جائے۔ تو اس اعلان سے جو مارچ
1924 کے اندر کیا گیا خلافت کو ختم کرنے کا، اس تحریک کو بہت بڑا دھچکا پہنچا۔ بہرحال اس تحریک کو ڈنٹ تو پہنچا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یعنی 3 مارچ 1924 کو جب خلافت ختم ہوتی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے کمال اتاترک کی جانب سے، اور خلیفہ کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی 3 دن کے بعد 7 مارچ کو شاہ سعود کو کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے کہ وہ شریف حسین مکہ پر حملہ کر دے۔ اس وقت شریف حسین مکہ کو ساری سازش سمجھ آئی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور یوں شاہ سعود نے شریف حسین مکہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی جب اس کو علم ہوا شریف حسین مکہ کو، تو اس نے خود کو خلیفہ ڈکلیئر کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں 6 ماہ کی لڑائی کے اندر جو شریف حسین مکہ کو شکست ہوئی، اور شاہ سعود نے جو مکہ اور مدینہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ 1924 کے اندر ہی جامعۃ الازہر کے اندر علماء کانفرنس بلائی گئی، جس کے اندر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ کیونکہ خلافت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا فوری طور پر نیا خلیفہ مقرر کیا جائے۔ تو یوں اس اعلامیہ کے اوپر ہی وہ کانفرنس ختم ہوئی، لیکن 2 سال تک 1926 تک دوبارہ وہ میٹنگ یا علماء کانفرنس نہ ہو سکی۔ دوستوں 1926 کے اندر دوبارہ وہ علماء کانفرنس جو ہے قاہرہ میں بلائی گئی، لیکن اس کانفرنس کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے شاہ سعود نے مکہ کے اندر ایک کانفرنس بلائی، جس کے اندر پوری دنیا سے علماء کو اکٹھا کیا گیا، یعنی چائنا، برطانیہ اور ہر جگہ سے پوری دنیا سے علماء کو اکٹھا کیا گیا، جس کا ساتھ برطانیہ نے بھرپور دیا شاہ سعود کا کہ وہ ایک وہاں پر مکہ کے اندر کانفرنس کروائیں، جس کو پوری طرح کامیاب کروایا گیا۔ دوستو اس طرح قاہرہ کانفرنس جو تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی، کیونکہ قاہرہ کانفرنس کے اندر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا خلافت ختم ہوگی، اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیسے کیا جانا ہے اس پر اگلے سال بات ہوگی، اور یوں قاہرہ کانفرنس جو ہے وہ بغیر کسی نتیجے ختم ہو گئی، اور مکہ کی جو کانفرنس تھی وہ کامیاب رہی۔ لیکن اس کے دوران کیا کیا گیا، اگلے سال ایک وہابی تحریک جو تھی وہ شروع کی گئی مکہ کے اندر، جس نے خلافت تھی اس کو موڑ دیا شرک کی طرف کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور وہ ڈھونگ تھا پورے کا پورا، تاکہ پوری کی پوری مسلمان امت جو ہے ایک نئی گنجل کے اندر پھنس جائے، تاکہ وہ خلافت کی ریسٹوریشن کی طرف نہ آئے، اور یوں برصغیر کے اندر بھی یہی حالات بنے، اور کیونکہ وہ جو تحریک خلافت تھی وہ ختم ہو گئی، اور ادھر سے جو جامعۃ الازہر کے اندر جو تھی جو کانفرنس اس کا بھی بے نتیجہ وہ بھی ختم ہوئی، اور جو وہابی جو سازش تھی وہ پوری کامیاب ہوئی، اور شرک کے اوپر ایک نئی بحث جو ہے وہ شروع کر دی گئی، اور لوگ خلافت کی ریسٹوریشن کو بالکل ہی بھول گئے، اور یوں لوگوں کے ذہنوں میں سے خلافت کو آہستہ آہستہ اس طرح ختم کر دیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ کسی بھی طرح خلافت یا خلیفہ کا نام آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں لینا، اخباروں کے اندر نہیں لینا، نہ ہی خلافت کو آپ نے نیگیٹو پورٹرے کرنا ہے، اور نہ ہی آپ نے خلافت کو پازیٹیو پورٹرے کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے جو نئی آنے والی نسل ہے مسلمانوں کی اس کے مائنڈ کے اندر خلافت نام کی کوئی چیز ہو ہی نہ۔ اور یوں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آج 23 کے اندر 100 سال کے بعد بھی صرف 100 سال کے اندر ہمارے ذہنوں میں سے خلافت کا یا خلافت عثمانیہ کا بالکل بھی وجود باقی نہیں ہے، اور نئی آنے والی نسل کو اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے، اور یوں یہ سازش جو حضرت عثمان کے قتل سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ پوری طرح کامیاب ہو۔ دوستو حجاز کے اندر یہ اعلان کیا گیا، ایک فتویٰ دیا گیا کہ آئندہ سے جو حکمران ہوگا وہ شاہ سعود کے خاندان سے ہوگا، اور جو شیخ الاسلام ہوگا وہ مولانا عبدالوہاب کے خاندان سے ہوگا، اور یوں مولانا محمد علی جوہر کو شٹ اپ کال دی گئی، اور ان کی تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1924 کے بعد 1926 کے بعد اس کے بعد دیکھیں کہ پوری دنیا کے نقشے کے اوپر مسلمانوں کے کئی ملک نئے ابھرے، اور ان کے اپنے نئے اسلامی تشخص کو چھوڑ کر اپنے نئے تشخص ابھر آئے، کوئی بنگالی بن گیا، کوئی افغانی بن گیا، کوئی عراقی بن گیا، کوئی ایرانی بن گیا، اور یہ مسلمانوں کا جو واحد تشخص تھا، یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر قائم تھا، وہ بالکل ناپید ہو گیا، ختم ہو گیا، اور نیشنل سٹیٹس وجود کے اندر آئیں، اور نئے پاسپورٹ وجود کے اندر آئے، تاکہ دوبارہ سے مسلمان ایک کلمے پر اکٹھا نہ ہو سکیں۔ بہرحال یہ ایک سازش تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے ایک پیش کروں،
تاکہ ہمیں ہماری ہسٹری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر میں نے 2 ویڈیوز آلریڈی بنائی ہوئی ہیں، جس کے اندر ڈسٹارٹڈ ہسٹری آف اسلام جو ہے اس کے اوپر 2 ویڈیوز، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کائنڈلی اس کو بھی دیکھیے، اور پھر آپ کو ان تینوں کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو پوری کی پوری ایک تصویر سمجھ آئے گی کہ یہ سازش کس طرح رچی گئی اور کس طرح اسلامی ریاست کا خاتمہ کیا گیا اور کس طرح نیشنل اسٹیٹس بنائیں گے اور اسلام کو سرے سے ناپید کر دیا گیا امت مسلمہ کے اندر۔ اور آج مسلمان موجود تو ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ان کا کوئی سیاسی تشخص نہیں ہے، وہ ان کی حالت ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی حیثیت ایک سمندر کے اوپر تیرنے والے کوڑے کی طرح ہوگی کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج مسلمان تعداد میں تو 2.25 ارب ہو چکے ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر ان کی کوئی پولیٹیکل ویلیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آج 56 سے 60 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتی کیونکہ اسلام ایک پولیٹیکل دین ہے، سیاسی دین ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ چند عبادات کا ایک مجموعہ ہے، بلکہ ایک پوری کی پوری لائف جو ہے وہ پولیٹیکل لائف جو ہے وہ معاشرتی سیاسی زندگی کو ڈسکس کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تب غسل کرنے سے لے کر حکومت کرنے تک کا طریقہ ہمیں قرآن و سنت کے اندر موجود ملتا ہے۔ تو جب تک سیاسی اسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں آئے گا تب تک مسلمان ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے اور شاید اس سے بھی بدتر ان کی حالت ہوگی۔ بہرحال افسوس کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں ملک خضر اپنے دوست اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔